ایک جو ان میں سے ہے وہ سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ احادیث میں ابن مریم کے آنے کا ذکر ہے، اور ابن مریم کا مطلب ہے مریم کا بیٹا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ تو ابن چراغ بھی ہیں، تو وہ ابن مریم نہیں ہو سکتے، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ مراد نہیں ہیں، بلکہ ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وفات مسیح جو قرآن سے پوری طرح ثابت ہے، اور ہم یہ بھی حوالے دے چکے ہیں کہ بہت سے جو مفسرین ہیں اور جو قدیم بزرگان ہیں، بلکہ جدید لوگوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب کبھی دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اب اس کے بعد جو احادیث میں ذکر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری میں اور مسلم میں ابن مریم کے آنے کا ذکر ہے، عیسیٰ ابن مریم کی بجائے ابن مریم کے آنے کا ذکر ہے۔ جی، اب ابن مریم سے مرزا صاحب کیسے مراد ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں پہلے بنیادی طور پر جو عرب کا محاورہ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ابن مریم اصل میں ہے کیا چیز۔ تو ابن مریم جو ہے وہ ہے کنیت، اور جو قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں جو بشارت دی گئی، جو خوشخبری دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، وہ اس میں لکھا ہے اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ اس کا نام جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 ہے، اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا، انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ کچھ سوالات مرتب کیے ہیں پھر ان کے جوابات دیے ہیں۔ تو اس میں 5واں سوال اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ کیوں کہا کہ اس کا نام المسیح عیسیٰ بن مریم ہے جبکہ نام تو صرف عیسیٰ ہے، المسیح لقب ہے اور ابن مریم صفت ہے یعنی کنیت ہے۔ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ نام مسمی کی علامت اور اس کی پہچان ہوتا ہے، اور یہ ان تینوں کا مجموعہ ہے، یعنی المسیح جو ہے وہ ان کا لقب ہے، کیونکہ جو ذاتی نام ہوتا ہے اس کے ساتھ الف نام نہیں لگتا، ال نہیں لگتا۔ جی، عربی زبان میں گرامر میں یہ خصوصیت ہے کہ جو آپ کا پرسنل نیم ہے، جو ذاتی نام ہے، اس کے ساتھ ال نہیں لگتا، کیونکہ ال جو ہے وہ ایک کوالٹی کو ظاہر کرتا ہے، صفت کو ظاہر کرتا ہے۔ اصل نام ہے ان کا عیسیٰ، اور ابن مریم جو ہے وہ کنیت ہے۔ اب جب ابن مریم کنیت ہے تو کنیت تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے یا کھڑے تھے تو کسی نے آواز دی کہ اے ابو القاسم، تو آپ نے مڑ کے دیکھا کیونکہ آپ کی کنیت تھی ابو القاسم، تو اس نے کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں بلایا، وہ ایک اور بندہ ہے اس کا نام، اس کی بھی کنیت ابو القاسم ہے، اس کو میں نے کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔ اور پھر اس کے بعد یہ بحث شروع ہوئی کہ یہ جو منع کیا حضور نے صرف اپنی زندگی تک منع کیا ہے یا قیامت تک منع ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بعد میں لوگوں نے پھر وہ کنیت رکھی۔ تو ابو القاسم ایک کنیت ہے، اور کنیت جو ہوتی ہے وہ صفت کے لحاظ سے ہوتی ہے، جیسے قرآن کریم میں جو مسافر کے لیے لفظ ہے وہ ہے ابن السبیل۔ جی، اب سبیل کہتے ہیں راستے کو، تو آپ اگر یہ کہیں کہ جی اس کا ظاہری مطلب لینا ہے، اس کا لفظی مطلب لینا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوگا راستے کا بیٹا، اور یہ تو بالکل ایک محمل سی بات ہے، راستے کا بیٹا۔ اس لیے ابن السبیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہر وقت راستے میں ہوتا ہے، جو سفر کرتا ہے وہ ابن السبیل کہلاتا ہے۔ پھر اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مشہور ایک صحابی ہیں، ان کی کنیت ہے ابو ہریرہ، نام ان کا کچھ اور ہے لیکن ان کو ابو ہریرہ کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی کنیت ہے ابو تراب۔ اور ایک اور بڑی مشہور اور بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے لوگ ابن ابی کبشہ کہا کرتے تھے، یعنی ابی کبشہ کا بیٹا۔ اب سامعین یہ سوچنے کی بات ہے کہ مکہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور اس میں آپ شہر کہہ لیں لیکن چھوٹا سا شہر تھا، اور اس میں ہر بندہ ہر بندے کو جانتا تھا، سب کو پتہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، تو وہ ان کو ابن ابی کبشہ کیوں کہتے تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے تھوڑا سا پہلے
ایک بندہ تھا، ابی کبشہ اس کا نام تھا، وہ موحد تھا، بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی باتیں کرنی شروع کی تو لوگوں نے آپ کا نام رکھا ابن ابی کبشہ. اور یہ بخاری کتاب کیفہ کان بدء الوحی جو سب سے پہلی کتاب ہے، کتاب الایمان، اس کا ایک چیپٹر ہے کیفہ کان بدء الوحی کہ وحی کیسے شروع ہوئی. اس میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کو اپنا خط بھیجا اور وہاں پہ ابو سفیان کو بلایا گیا تو ابو سفیان نے دیکھا کہ کیسر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی تو بڑی عزت کی ہے اور بڑی عزت سے آپ کا نام لیا ہے اور بڑی عزت سے آپ کا ذکر کیا ہے. اس نے کہا لقد امرا امر ابن ابی کبشہ تا انہ یخافہ ملک و بنی الاسفر، کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے، اس سے تو بنی اسفر کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے. تو وہاں پہ بھی اس نے جو لفظ استعمال کیا وہ ابی کبشہ تھا، ابن ابی کبشہ. جی. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے تھا کہ آپ ابن ابی کبشہ جیسی باتیں کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے کہا یہ تو ابی کبشہ کا بیٹا ہے، حالانکہ بیٹے تو وہ حضرت عبداللہ کے تھے. تو یہ صفاتی طور کے اوپر استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ بخاری کتاب الانبیاء میں اور مسلم کتاب الفضائل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ایک حدیث ہے. اس میں حضرت حاجرہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تل کا امکم یا بنی ماء السماء، تل کا امکم یہ ہے تمہاری ماں، یا بنی ماء السماء اے آسمان کے پانی کے بیٹو. تو اب یہ یا بنی ماء السماء اے آسمان کے پانی کے بیٹو، یہ ایک استعارتاً لوگوں کو آسمان کے پانی کے بیٹے کہا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس کو لفظی نہیں لے سکتے، یہ اس کا استعارہ ہے. پھر اس کے علاوہ ایک حدیث ہے بخاری کتاب الانبیاء میں اور مسند احمد بن حنبل میں مسند ابو ہریرہ کے اندر، اس کے الفاظ یہ ہیں والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ زمانہ قریب ہے کہ ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوں گے. پھر ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، لکھا ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب مریم کے بیٹے تمہارے اندر نازل ہوں گے اور وہ تم میں سے تمہارے امام ہوں گے. پھر مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے انی لارجو ان طال بی عمر ان القا عیسی ابن مریم علیہ السلام فان اجل بی موت فمن لقیہ منکم فلیقرأہ منی السلام. میں امید کرتا ہوں کہ اگر میری عمر طویل ہوئی تو میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ملاقات کر لوں گا. اگر مجھے جلدی موت آ گئی تو تم میں سے جو بھی ان سے ملاقات کرے تو انہیں میرا سلام پہنچا دے. پھر ایک اور حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں کہ یوشک من عاش منکم ان یلقا عیسیٰ ابن مریم، قریب ہے کہ تم میں سے جو جیتا رہے وہ عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کرے گا. اور یہی حدیث المعجم الصغیر طبرانی میں ہے کہ یوشک من عاش منکم ان یرا عیسیٰ ابن مریم، قریب ہے کہ تم میں سے جو شخص جیتا رہے تو وہ عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ لے گا. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے ہیں اور سب کو کہہ رہے ہیں انتم یعنی کہ تمہارے اندر نازل ہوں گے، فیکم تمہارے اندر نازل ہوں گے، کیف انتم تمہارا کیا حال ہوگا، اذا نزل ابن مریم و فیکم جب ابن مریم تمہارے اندر نازل ہوں گے، و امامکم منکم اور تمہارے امام ہوں گے اور وہ تمہیں میں سے ہوں گے. جس کی عمر لمبی ہوگی وہ عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کرے گا، اگر میں زندہ رہا تو میں ملاقات کروں گا، لیکن اگر تم میں سے کوئی جیتا رہا تو وہ ملاقات کرے گا. اور یوشک من عاش منکم، تو یہ ساری جو احادیث ہیں اس میں جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ انتم ہے، فیکم ہے، منکم ہے، یعنی تم دیکھو گے، تمہارے اندر ہوں گے اور تمہارے میں سے ہوں گے. لیکن کوئی بھی عالم جو ہے وہ اس سے ظاہری مطلب مراد نہیں لیتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے، لیکن کسی ایک کی بھی ملاقات نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یوشک من عاش منکم، قریب ہے کہ تم میں سے جو زندہ رہے، اگر میری عمر لمبی ہوئی تو میں اس سے ملاقات کروں گا، لیکن اگر میں فوت ہو گیا تو پھر تم میں سے جس کی اس سے ملاقات ہو وہ اس کو میرا سلام کہہ دے. اور پھر ایک حدیث کی تشریح میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک لڑکے کو کہ اے بھتیجے اگر تمہاری ملاقات ہو جائے تو کہنا کہ
ابو ہریرہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے، لیکن اس کی بھی نہیں ملاقات ہوئی، صدیوں پہ صدیاں گزر گئیں، لیکن صحابہ، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، نسل در نسل کسی ایک کی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ کہ حدیث غلط ہے، حدیث تو بالکل درست ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جو ان الفاظ کو ظاہری معنی میں لیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی انتم سے مراد تو وہی صحابہ ہیں. پھر اگر ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جی ظاہری طور پر، تو پھر انتم سے مراد وہ صحابہ ہونے چاہیے. یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ انتم سے مراد تو صحابہ کے مثیل لے لیں اور ابن مریم سے مراد ابن مریم ہی لیں. حالانکہ ابن مریم تو کنیت ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ عربوں میں جو ابو تراب اور ابو ہریرہ اور ابن السبیل جیسے قرآن میں لکھا ہے، اور بنی ماء سمائے، ابن ابی کبشہ، یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ ابن مریم جو ہے وہ بھی ایک صفاتی نام ہے، اس سے مراد مریم کا بیٹا نہیں ہے، ورنہ جو بھی جس کی والدہ کا نام مریم ہوگا وہ ابن مریم ہو جائے گا. تو لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ پھر نبی بھی ہو اور وہ آنے والا ابن مریم ہو. اس لیے اصول یہ ہے کہ صفاتی نام ہونا چاہیے، جیسے کہ انہوں نے حضور کا نام ابن ابی کبشہ رکھ دیا صفت مشترک ہونے پہ کہ وہ بھی موحد تھا ابی کبشہ، جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موحد تھے، تو آپ کو پھر انہوں نے ابن ابی کبشہ کہنا شروع کر دیا. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشترک ہیں، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ابن مریم کا نام دیا. جزاکم